Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دل میں درود شریف کی کثرت کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا، کیسے یہ لگن، یہ چاہت، یہ تڑپ پیدا ہوئی، اور کیوں کر آپ اپنے اشعار میں مدینے والے مصطفیٰ کے نغمے گاتے رہے، دنیا کو یہ پیغام دیتے رہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیوں اتنا عشق، کہاں سے یہ تڑپ، یہ چاہت، یہ لگن پیدا ہوئی کہ آپ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا؟ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ پڑھنے میں، سننے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا. اور یاد رکھیں، اس 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی ہی برکت تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ آپ کو پاکستان بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا. آپ کو حکیم الامت کا جو شرف حاصل ہوا، یہ اس درود پاک کی ہی برکت تھی جو آپ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا. یہ کیسے شوق پیدا ہوا، یہ لگن، یہ چاہت، یہ طلب کہاں سے پیدا ہوئی، کہاں سے یہ ذوق پیدا ہوا، کیسے یہ ترغیب ملی، کیسے یہ چاہت پیدا ہوئی، یہ پورا واقعہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا. انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے آپ کی زندگی بدل جائے. اگر آپ اس ویڈیو پر عمل کر لیں، اس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں آپ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی آج سے ہی بدل سکتی ہے. اتنی قیمتی یہ ویڈیو ہے، بڑی محنت کے ساتھ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں کچھ باتیں. ڈاکٹر صاحب کو یہ چاہت، یہ لگن، یہ شوق، یہ طلب کہاں سے پیدا ہوئی، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھی تھی، ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، حضور ہمیں بتائیں، نسخہ ہمارے لیے تجویز فرمائیں، آپ بتائیں ہمیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ جو نئی نسل ہے، ان کے دلوں میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، پیار، محبت کیسے پیدا کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے جواب میں فرمایا تھا کہ نئی نسل کے دل میں پیار پیدا کرنے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کا، حضور کا عشق پیدا کرنے کے لیے، حضور کی محبت پیدا کرنے کے لیے صلی اللہ تعالی وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق پیدا کرنے کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے. اور ان 3 کاموں میں سب سے پہلا کام جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نئی نسل کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار منتقل ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنی نوجوان نسل کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی ترغیب دینی ہوگی. ان کے دلوں میں یہ چاہت پیدا کرنی ہوگی، یہ شوق، یہ ذوق، یعنی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا. ان کو یہ ترغیب، یہ سکھانا ہوگا کہ تم نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف کی کثرت کرنی ہے. کیونکہ درود شریف کی ویسے تو بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار عظمتیں ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف بھیجنے کی کثرت کرتا ہے، تو درود پاک کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس بندے کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، پیار، محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دل میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت آ جائے، اس دل کی عظمت کیا ہے، اس بندے کی شان کیا ہے، اس بندے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. جس دل میں محبت مصطفیٰ آ جائے، عشق رسول آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار جس دل میں آ جائے. آپ کے سامنے میں ایک حدیث رکھتا ہوں، آپ اس حدیث پاک پہ اندازہ لگائیں کہ جس دل میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت ہو، وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کیا مقام اور مرتبہ، کیا اس کی بلندی ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا عزت اور عظمت اور رفعت ہے اس بندے کی. سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا المرء مع من احب، فرمایا بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
یعنی دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، جو بندہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے، درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس بندے کے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی قیامت کے دن وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کیا کم عزت ہے، کم شان ہے، کم عظمت ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے غلاموں کی صفوں میں جگہ مل جائے۔ تو ملے گی کیسے؟ جب بندہ حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا، اس کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی، اور جس دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی قیامت کے دن وہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حضور کے غلاموں کی صفوں میں اسے جگہ نصیب ہوگی۔ اور ایک اور حدیث پاک جو صحیح ستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، حضور علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا قیامت کے دن۔ اب قیامت کا دن کوئی عام دن نہیں، اتنا سخت دن کہ ماں کہے گی کہ میں اپنی اولاد کو ہی نہیں جانتی، باپ کہے گا کہ میں بیٹوں کو نہیں جانتا، اور بیٹے اپنے والدین کو نہیں پہچانیں گے۔ لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، دہائی دیں گے کہ کسی طریقے سے دن گزر جائے اور کوئی فیصلہ ہو جائے۔ لوگ اس قدر اس دن کی سختی ہوگی کہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا۔ اور یاد رکھیں آج یہ سورج جو ہے یہ الٹے رخ ہے، اور قیامت کے دن یہ سیدھے رخ ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ لوگ اپنے اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی اتنے برے عمل لے کر گیا ہوگا کہ وہ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ تو اس ہولناک منظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لے، حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، آپ بتائیں ایمانداری سے جو حضور علیہ السلام کے قریب ہو، اللہ اکبر، اسے کیا خبر کہ قیامت کا کیا منظر ہوگا۔ ہاں جی، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب بیٹھا ہوگا۔ تو یہ قربت کیسے ملے گی؟ جو بندہ دنیا میں حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجتا ہوگا۔ اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں، درود شریف کی بے شمار برکتیں ہیں، اتنی برکتیں احادیث میں درجنوں کے حساب سے احادیث موجود ہیں۔ آپ ایک حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث فرمایا جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ملنے سے پہلے وہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، فرمایا جب وہ ملنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں اور ملاقات کر کے جب وہ علیحدہ ہونے لگتے ہیں، جدا ہونے لگتے ہیں، تو فرمایا درود شریف کی برکت یہ ہے کہ ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے درود شریف کی کثرت کرنا۔ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں، اپنے مسلمان بھائی سے ملیں، تو ملاقات سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں، اور جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو اسے بھی ترغیب ہوگی، وہ بھی درود شریف پڑھے گا، اور اس درود شریف پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ الگ تمہارے ہونے سے پہلے پہلے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے درود شریف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہاں ایک خوبصورت اور روحانی منظر تھا۔ منظر کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ شیخین کریمین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرمائے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب عمر حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرمائے۔ کہتے میں نماز کی نیت سے مسجد نبی میں حاضر تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، میں نے نماز پڑھی، سلام پھیری تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پہلے میں نے حمد و ثنا پڑھی، پھر میں نے درود شریف پڑھا، اور پھر میں نے اپنی دعا کی۔ تو میرا یہ طریقہ، میرا یہ انداز جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ میں نے دعا سے پہلے درود شریف پڑھا ہے، تو سرکار علیہ السلام فرمانے لگے عبداللہ بن مسعود سل تعطیٰ، سل تعطیٰ، مانگ
تو جو بھی مانگے گا اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ یعنی درود پاک کی برکت یہ ہے کہ اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی دعا ہوتی ہے تو مسلمان کیا کرتے ہیں، پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، حمد و ثنا پڑھتے ہیں، پھر وہ دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ، بہترین سبب وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھا کریں، دعا کے بعد درود شریف پڑھا کریں۔ آپ کا کوئی بھی نیک جائز کام ہو، آپ درود شریف کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ درود پاک کی یہ برکت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے۔ تو ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ نئی نسل کے دل میں حضور کا پیار منتقل کرنا ہے تو 3 کام کرنا ہوں گے۔ نمبر 1، نئی نسل کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھنا کثرت کے ساتھ یہ سکھانا ہوگا اپنی نئی نسل کو۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آج کے اس پرفتن دور میں لوگ پریشان ہیں، 72-73 فرقے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا فرقہ، ہماری جماعت حق پر ہے، ہم حق پر ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حق پر کون ہے۔ تو سنیں، جو بندہ جاننا چاہتا ہے نا کہ آج کے اس پرفتن دور میں کون حق پر ہے، کون سی جماعت حق پر ہے، تو سنیں، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور جب فرقوں کی بھرمار ہو تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی جماعت حق پر ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ تو اس شخص نے عرض کی حضور اگر ہر ایک گروہ، ہر ایک جماعت دعویٰ کرے کہ ہم اہل السنہ ہیں تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے؟ تو پھر سنو، حضرت امام زین العابدین نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آپ فرمانے لگے اگر تو جاننا چاہتا ہے نا اس پرفتن دور میں کہ حق پر کون ہوگا، تو آپ فرمانے لگے من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ آپ فرمانے لگے حق پر ہونے والوں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہوں گے، وہ درود شریف کی کثرت کرنے والے ہوں گے۔ یہ حق پر ہونے والی جماعت کی نشانی ہے، درود شریف کی کثرت کرنا۔ تو ڈاکٹر اقبال فرمانے لگے نئی نسل کے دل میں اگر پیار داخل کرنا ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، انہیں کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجنا، یہ سکھانا ہوگا۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ نوجوان نسل حسن کی بڑی دیوانی ہے، انہیں جہاں حسن نظر آتا ہے یہ بہک جاتے ہیں، تو انہیں دنیاوی حسن سے بیگانہ کر کے حسن مصطفیٰ کا دیوانہ بنانا ہوگا۔ یعنی نوجوان نسل کے سامنے حسن مصطفیٰ کے قصیدے بیان کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن ان کے سامنے بیان کرو، ان کے سامنے کہو، بتاؤ انہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کی اللہ قرآن میں قسم ارشاد فرماتا ہے، والضحیٰ، محبوبہ تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ اپنی نوجوان نسل کو بتاؤ کہ تمہارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی زلفیں وہ زلفیں ہیں جن کی قسمیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، واللیل اذا سجا، ہاں جی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ بتاؤ اس محبوب کے سینے کی قسمیں، اس کی عظمت شان، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن بنا دیے۔ بتاؤ کہ کتنا خوبصورت حسن ہے، کتنا جمال ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ اپنی نوجوان نسل کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ کا پیار منتقل کرنا ہے تو انہیں قصیدے سناؤ مدینے والے مصطفیٰ کے، حسن مصطفیٰ کے صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو پھر اس نوجوان نسل کے دل میں حسن مصطفیٰ کی مٹھاس سے مدینے والے مصطفیٰ کا پیار بھی منتقل ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور تیسری بات ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی کہ نوجوان نسل کے سامنے سیرت مصطفیٰ رکھنی ہوگی، ان کو تعلیمات مصطفیٰ پڑھا کر، سیرت مصطفیٰ پڑھا کر یہ سمجھانا ہوگا کہ جس طرح حضور کی صورت خوبصورت ہے، بے مثال ہے، اسی طرح حضور کی سیرت بھی خوبصورت ہے اور باکمال ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ ان 3 باتوں میں سے جو پہلی بات کہی وہ یہ کہ نوجوان نسل کو درود شریف کی کثرت کے ساتھ پڑھنے کا وہ عادی بنانا ہوگا۔ جب یہ عادی بن جائیں گے درود شریف کی کثرت کرنے کے تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ درود پاک کی یہ برکت ہے کہ درود شریف جو بندہ پڑھتا ہے اس کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جاتی ہے۔
تو درود شریف کی کثرت کی وجہ سے نوجوان نسل کے دل میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس حوالے سے ہم بنا رہے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دل میں درود شریف پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کون سی وجہ بنی کہ آپ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ دیا؟ تو یہ بات ڈاکٹر صاحب بیان فرماتے ہیں، ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو ایئرپورٹ پر ملازمت کرتا تھا، کام کرتا تھا، نوکری کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست، اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، شاید کوئی وظیفہ کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تسبیح پر کوئی وظیفہ کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو تسبیح پر؟ تو ڈاکٹر صاحب کا دوست فرمانے لگا کہ میں اس تسبیح پر درود پاک پڑھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، تو ساتھ میں اس تسبیح پر گن گن کر میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ اور آپ کا دوست فرمانے لگا کہ میں نے درود پاک کی جب سے کثرت شروع کی ہے نا، تو مجھے اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوئیں، بے شمار اس کی وہ برکتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پوچھنے لگے کہ کیا برکت ملی ہے تجھے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے؟ تو آپ کا دوست کہنے لگا کہ میں درود شریف جب بھی پڑھتا ہوں تو گن کے پڑھتا ہوں، میں نے اپنے پاس تسبیح رکھی ہوئی ہے، اور میں نے جب سے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا مکمل ہوا۔ کہتے ہیں جس دن میرا 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا مکمل ہوا تو میں نے ایک خواب دیکھی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک گندا نالا ہے اور اس نالے میں گندگی ہے، غلاظت ہے، بدبو ہے، اور میں اس نالے کے پار دوسری طرف جانا چاہتا تھا۔ تو میں نے اس نالے کو مجبوراً پار کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں نے جب اس نالے کو پار کر لیا تو نالے کو پار کرنے کے بعد جو دوسری طرف منظر تھا وہ بڑا حیرت انگیز اور بڑا سہانا اور بڑا روحانی منظر تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا دوست کہنے لگا کہ سامنے جب دوسری طرف میں گیا تو وہاں بہار ہی بہار تھی، گویا کہ جنت کا منظر ہو، اور جنتی میوے ہیں، باغات ہیں، خوبصورتی ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، ایک جنت نما منظر وہاں مجھے نظر آیا۔ کہتے ہیں میں نے وہاں وقت گزارا، کچھ وقت گزارنے کے بعد جب میں واپس پلٹا، اب اس نالے کے پاس میں واپس آیا جس سے گزر کے میں آیا تھا، تو آپ کا دوست کہتا ہے جب میں واپس آیا نالے کے پاس تو میں پھر حیران ہوا کہ وہ نالا جہاں گندگی تھی، غلاظت تھی، بدبو تھی، گند سے جو نالا بھرا ہوا تھا، اب وہاں کا پانی صاف شفاف ہے، وہاں گند غلاظت کوئی نہیں، وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، اور وہاں اب گند اور غلاظت کی بجائے ہیرے جواہرات ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، صبح ہوئی میری آنکھ کھلی تو کہتے ہیں میں سب سے پہلی فرصت میں اپنے بزرگوں کے پاس حاضر ہوا، اور بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر میں نے عرض کی حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور ساری خواب میں نے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی۔ میں نے جب سارا خواب بیان کیا تو فرمانے لگے کہ جب بزرگوں نے میرے خواب کو سنا تو بزرگ فرمانے لگے بیٹا لگتا ہے کہ تم نے درود شریف کی کثرت شروع کر دی ہے، تم نے درود شریف کی کثرت شروع کر دی ہے۔ تو کہتے میں نے عرض کی حضور بالکل یہ بات تو حقیقت ہے کہ میں درود شریف کی کثرت کر رہا ہوں، بلکہ میں تو اب تک 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ چکا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں مجھے رہا نہ کہ میں نے کہا حضور مجھے میرے خواب کی تعبیر پہلے بتائیں کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کہتے ہیں بزرگ فرمانے لگے بیٹا تیرے خواب کی جو تعبیر ہے نا، وہ جو گندا نالا تھا نا جسے تو پار کر کے دوسری طرف گیا تھا، وہ تیری دنیا تھی، اور اس میں جو غلاظت تھی، جو گند تھا، وہ تیرے گناہ تھے، تیرے اعمال تھے، سیاہ اعمال، تیرے گندے اعمال، تیرے برے اعمال تھے، وہ تیرے گناہ تھے۔ اب جب دوسری طرف تو گیا تو وہاں سہانا منظر تھا، وہاں جنت نما منظر تھا، وہاں بہار ہی بہار تھی، وہاں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ تو وہ اس وجہ سے تھی کہ تو گناہوں کو چھوڑ کے، غلاظت کو چھوڑ کے تو نے جب درود شریف کی کثرت شروع کر دی تو گویا تو گندگی سے نکل کر پاکیزگی کی طرف آ گیا، گویا سے تو گندگی سے نکل کر جنت کی طرف آ گیا۔ اور پھر جب تو واپس گیا نا اس نالے کی طرف تو اس میں گندگی نہیں تھی، غلاظت نہیں تھی، بدبو نہیں تھی، وہاں تو ہیرے جواہرات تھے،
تو گویا درود شریف کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے۔ جس طرح وہ نالا صاف ہو چکا تھا، اس طرح تیرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف تجھے کر دیا گناہوں سے، تیرے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ درود شریف کی برکت جب ڈاکٹر صاحب نے سنی، یہ خواب سنا، تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں جب میں نے اپنے دوست سے یہ سنا تو میں اپنے آپ سے کہنے لگا، اقبال تجھے بھی اب اپنی زندگی حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دینی چاہیے۔ کہتے ہیں اس دن سے میرے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، ایک لگن، ایک شوق، ایک چاہت، ایک ذوق پیدا ہوا کہ میں نے بھی آج کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں پھر میرے دل میں درود پاک کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن آیا میں نے درود پاک پڑھتے پڑھتے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی روزانہ میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ پھر ایک دن آیا کہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب میرا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک مکمل ہوا تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کی برکت مجھے یہ حاصل ہوئی کہ مجھے مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ کہتے ہیں میں سویا، میرے مقدر جاگے، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ کا مجھے وہ دیدار نصیب ہوا، مجھے زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب ساری زندگی زمانے کو بتاتے رہے کہ لوگوں مجھے جتنی عزتیں، عظمتیں، راحتیں، جتنی بھی یہ شانیں اور بلندیاں، عروج اور کمال ملا ہے، یہ سارا اس 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، اسے خیر و برکت ملے، اس کی عزت میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں، تو وہ نیت کر لے آج سے ہی کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آج سے ہی پکی نیت کر لیں اور تسبیح پر گن گن کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ گنتے رہا کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا رہے گا کہ میں 1 کروڑ کے کتنے قریب ہوتا جا رہا ہوں، اور اس سے ذوق شوق میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور میرا تجربہ ہے کہ جو بندہ اپنے پاس تسبیح رکھتا ہے تو وہ زیادہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو وہ پھر زیادہ غفلت میں وقت نہیں گزارتا۔ تسبیح کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ تسبیح چلاتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ تو آپ آج سے نیت کر لیں پکی کہ انشاءاللہ میں نے آج سے نیت کر لی ہے کہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو روزانہ اگر آپ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں نا، 5,000 مرتبہ، تو کم و بیش 4.5 سال میں آپ کا 1 کروڑ مرتبہ درود شریف وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو کم و بیش 2.5 سال میں آپ کا 1 کروڑ مرتبہ درود شریف مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر جب آپ کا یہ درود شریف مکمل ہوگا، بلکہ مکمل کا جو ہونے کا جو دورانی ہے، آپ اس میں ہی آپ برکتیں دیکھیں گے درود شریف کی، آپ کو عظمتیں، شانیں، اور آپ کو اس کی برکتیں اس کی دورانی میں ہی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا۔ وہ میرا دوست کہنے لگا کہ میں نے جب شروع کیا، کہتا ہے جب میں 3 لاکھ پر پہنچا، میرے دل میں بڑا ایک شوق تھا کہ میں عمرے کے لیے جاؤں گا، میں عمرے کے لیے مجھے مدینے والے مصطفیٰ بلائیں گے۔ کہتا ہے جب میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو اس کی پہلی برکت مجھے یہ حاصل ہوئی کہ مجھے ایک دوست نے کہا تیاری کر لے، میں نے تیرا سارا عمرے کا وہ ٹکٹ شکٹ سارے پیسوں کا بھی انتظام ہو گیا، بس تو تیاری کر، انشاءاللہ اب تو عمرہ کرے گا، اب تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ شریف جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے پھر میرا اور بھی ذوق بڑھا۔ تو آج سے آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نیت کریں، اگر سانسوں نے وفا نہ کی، زندگی نے وفا نہ کی، تو نیت پر ہی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے اور مدینے والے مصطفیٰ کی کرم نوازیاں ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ نیت کر لیں، آپ کو نیت پر انشاءاللہ یہ اجر ملے گا کہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے جتنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، آج سے کوئی نہ کوئی ان میں سے ایک آدمی اگر نیت کر لے تو میرے لیے بھی یہ سرمایہ آخرت ہوگا، اور میری بھی دنیا اور آخرت ان سے انشاءاللہ
وہ بہتر ہو جائے گی اور مجھے بھی اس کی برکات ملیں گی، اور میں انشاءاللہ دعا کروں گا ان تمام دوستوں کے لیے جو دوست احباب آج سے یہ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، تو میں انشاءاللہ ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس نیک مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اگر ہو سکے تو آپ ثواب کی نیت سے، اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس مشن پر چل پڑے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔